بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا، اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون کی حکومت قائم کی ہوئی، اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے، ان سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہیہ تباہ کر دیا۔ جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گئے۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان یہودیوں، علماء، عربیوں اور فریسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کیں۔ اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع سما کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 قبل قریب غلام بنا لیے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونانی کے ایمفی ٹیرس میں ان یہودی غلامیوں کو نشانہ بنا درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین پہ آباد نہیں ہو سکے۔ اسراء اور معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی، خود اس بات کی واضح اشارت تھی کہ بیت المقدس کی سرزمین میں جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے، نہ عیسائیوں کی، نہ صحیح دین اور نہ ہی صحیح اسلام کے پیروکاروں کی ہے۔
اسلام کی فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ افسر بھیجے۔ چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن العیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات پر دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد ازاں مشاورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہیں کہ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا، یہ نہ سوچنا کہ میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا، تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ مقام جابیہ میں عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہمان